نے بہت قربانیاں دے کر یہ ملک حاصل کیا۔ سوال پیدا ہوتا ہے قربانی کس نے دی؟ جو تحریک پاکستان کو لیڈ کر رہی تھی قیادت، ان میں سے کون کون جیل کے دروازے تک گیا؟ جیل کے اندر جانا بات کی بات۔ مارچ 1947 کو جب خضر گورنمنٹ نے ریزائن کیا تو اس ریزگنیشن کے نتیجے میں انگریز گورنمنٹ نے فسادات آرگنائز کیے تھے۔ انیس سو سینتالیس میں جو فسادات ہوئے تھے وہ تو پاکستان بننے کا سبب نہیں تھے، پاکستان بننے کا نتیجہ تھے۔ ہم اپنی لیڈرشپ سے پوچھتے ہیں، جس لیڈرشپ نے پاکستان بنانے کا پلان کیا تھا، جس لیڈرشپ نے پاکستان کی باغ ڈور سنبھالی تھی، وہ اپنی ایڈمنسٹریٹو ناکامی تسلیم کرے یا اس کی ذمہ داری کسی پہ عائد کرے۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ ہمارے ہاں یہ جملہ 14 اگست میں جو کے سلسلے میں جو فنکشنز ہوتے ہیں ان میں ہر مقرر یہ بولتا ہے کہ ہم نے بہت قربانیاں دے کر یہ ملک حاصل کیا۔ سوال پیدا ہوتا ہے قربانی کس نے دی؟ کب دی؟ جو تحریک پاکستان کو لیڈ کر رہی تھی قیادت، ان میں سے کون کون جیل کے دروازے تک گیا؟ جیل کے اندر جانا بات کی بات ہے، جیل کے دروازے تک کون گیا؟ کسی کے جسم اور مال کو تھوڑی سی بھی تکلیف ہوئی ہو لیڈرشپ میں سے کوئی ایک بندہ نہیں آپ گن سکتے۔ فروری 1947 میں ایک موو چلی تھی لاہور میں، پنجاب کی حد تک، اور وہ مین اس کا مرکز لاہور ہی تھا۔ جلوس ولوس نکلتے تھے اور کچھ لوگ اریسٹ بھی ہوتے تھے۔ وہ 10-15 دن انہوں نے جیل جا کے پکنک منائی تھی۔ مطالبہ تھا کہ سر خضر حیات کو ریزائن کریں اور انہیں نکالا جائے، جبکہ حقیقت یہ تھی کہ مسلم لیگ یہاں حکومت بنا نہیں سکتی تھی۔ خضر حیات کی حکومت کے ٹوٹنے کے نتیجے میں انگریز گورنر کی حکومت بنی اور 14 اگست 1947 تک انگریز گورنر کی ہی حکومت رہی۔ تو قربانیاں کس نے دیں، کب دیں، یہ سوال ہے۔ 1947 میں جو فسادات ہوئے تھے وہ تو پاکستان بننے کا سبب نہیں تھے، پاکستان بننے کا نتیجہ تھے۔ پاکستان بننے سے پہلے جو ایک دشمنی پیدا ہوئی ماحول میں، اور مارچ 1947 کو جب خضر گورنمنٹ نے ریزائن کیا تو اس ریزگنیشن کے نتیجے میں انگریز گورنمنٹ نے فسادات آرگنائز کیے تھے، اور وہ فسادات آرگنائز ہوئے اور اس کی پوری تفصیل ملتی ہے اور اس پر ریسرچ ہونی چاہیے۔ اس پر پورے ملک میں کبھی کسی نے سوال نہیں کیا کہ بھائی اس پر کوئی کمیشن بٹھاؤ، یہ کیوں ہوا، اتنے لوگوں کو قتل ہوئے، اتنے لوگوں کی املاک لوٹی، اتنے لوگ گھر سے بے گھر ہوئے، کیوں؟ پاکستان کے جو پلان تھا اس میں کہیں مائیگریشن نہیں تھی۔ اتنی ماس مائیگریشن جو 1947 میں ہوئی، یہ ایک یک دم حالات کی خرابی کے باعث ہوئی، یہ ابرپٹ ہوئی ہے، اچانک ہوئی ہے۔ اور اچانک جب مائیگریشن شروع ہوئی اور لوٹ مار شروع ہوئی، کہاں سے شروع ہوئی، کیسے شروع ہوئی، کیوں شروع ہوئی، یہ وہ سوالات ہیں۔ اور اس مائیگریشن پہ جو لوٹ مار ہو رہی تھی، یہاں سے ہندو سکھ جا رہے تھے، ادھر سے مسلمان آ رہے تھے پنجاب سے، تو اس پر بجائے اس کے کہ لیڈرشپ اب ذمہ داری لیتی اور اپنے آپ کو ناکام قرار دیتی کہ وہ مسلمانوں کی حفاظت کرنے میں ناکام رہی ہے، مائیگریشن کو بہتر طریقے سے ارینج کرنے میں ناکام رہی ہے، مائیگریٹ کرنے والے لوگوں کو سیٹل کرنے میں اس نے تاخیری حربے اختیار کیے ہیں، بجائے اس کے کہ وہ اس کی ذمہ داری لیتے
یا کسی اور کی کو ذمہ داری دیتے اور ان کا کوئی ایکشن ہوتا ان کے فسادات کے نتیجے میں جو ان پر بیتی تھی اس پر کوئی ایکشن ہوتا، اس کی بجائے اس وقت کی قیادت نے اس کو ان فسادات کو قربانیاں کہہ دیا اور مرنے والوں کو شہید کہہ دیا، حالانکہ وہ تو مقتول تھے بیچارے، وہ کون سی جنگ لڑنے جا رہے تھے، وہ تو بیچارے پناہ کی تلاش میں تھے، وہ تو امن کی تلاش میں تھے، وہ تو تحفظ کی تلاش میں نکل پڑے تھے گھر سے، وہ غیر محفوظ ہو کر اپنے حفاظت کے لیے نکل پڑے۔ یہ فطری عمل ہے، ایک فطری عمل جو ہے حفاظت کے لیے نکل پڑنا، اس کے نتیجے میں آپ کہہ رہے ہیں شہید ہو گئے کہ ان کی موت کو گلوریفائی کر کے انہیں فارغ کرو، اور اس سے اگلا کام یہ کیا کہ ان کی اموات کو، ان کے پر جو بیت گئی عذاب بیتے ہیں، ان کو اپنے نظریے کے درست ہونے کے لیے بطور دلیل کے استعمال کیا۔ یہ ایک بہت بڑا تماشا تھا۔ او بھائی، آپ کی ایڈمنسٹریٹو ناکامی ہے، آپ کی تنظیمی ناکامی ہے، آپ اس کو اپنے نظریے کی سچائی کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ یہ کیا تماشا؟ جو لٹے تھے، جو مرے تھے، جن کے پہ عذاب بیتا تھا 14 اگست کو اور 14 اگست سے پہلے اور بعد کو، اس عذاب کو آپ استعمال کر رہے ہیں اپنے نظریاتی قوت کے لیے، اپنی نظریاتی جو ہے استدلال کے لیے۔ یہ تماشا ہوا، اور تب سے اب تک آپ نے ایک جملہ رٹا ہوا ہے کہ ہم نے یہ ملک قربانیاں دے کے حاصل کیا۔ اس طرح آپ حقائق کو مسخ کر رہے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ ملک بن گیا تھا اور اس کے بعد فسادات شروع ہوئے، اور ان فسادات کے نتیجے میں لوگ لٹ گئے، لوگ مر گئے، لوگ برباد ہو گئے، اور اس کی ذمہ داری کس پہ عائد ہوتی ہے ہمیں نہیں پتہ۔ ہم اپنی لیڈرشپ سے پوچھتے ہیں، جس لیڈرشپ نے پاکستان بنانے کا پلان کیا تھا، جس لیڈرشپ نے پاکستان کی باغ ڈور سنبھالی تھی، وہ اپنی ایڈمنسٹریٹو ناکامی تسلیم کرے یا اس کی ذمہ داری کسی پہ عائد کرے، اور اس کی ذمہ داری انگریز گورنمنٹ پہ عائد ہوتی ہے۔ یہ پنجاب میں جو گورنر راج ہوا تھا، اس کی ذمہ داری کس پہ عائد ہوگی؟ کس کی غلط پالیسی کے نتیجے میں پنجاب میں انگریز گورنر کا راج قائم ہوا تھا؟ یہ بھی سوال ہے۔ تو یہ وہ سوال ہیں جن کو ہمیشہ انہرڈ رکھا گیا ہے، جن پر کبھی سوچا نہیں گیا، جن پر کبھی گفتگو نہیں کی گئی۔ میں چاہتا ہوں کہ آج ان پہ گفتگو کی جائے کہ 1947 میں جو فسادات ہوئے تھے، اس کی ذمہ داری کس پہ عائد ہوتی ہے؟ کس کی ایڈمنسٹریٹو ناکامی ہے، کس کی پلاننگ کی خامی ہے، کس کے نعروں کے نتیجے میں، کس کے پلاننگ کے نتیجے میں یہ سب کچھ ہوا۔ عمل کو آپ اپنی نظریاتی پختگی قوت کے لیے استعمال کریں گے تو کیوں آپ ذمہ داری لیں گے؟ یہ جو ایک رٹا رٹا جملہ ہے کہ قربانی دی، بھئی کہاں قربانی دی؟ پاکستان بننے کے لیے تو کسی نے قربانی نہیں دی۔ پوری مسلم لیگ کی قیادت میں کوئی جیل نہیں گیا۔ پوری مسلم لیگ کی قیادت تو دہلی سے ہوائی جہاز پہ بیٹھی اور کراچی آ گئی اور وہاں حلف اٹھا لیا۔ جو پنجاب میں بیٹھے تھے وہ لاہور میں بیٹھے ہیں مزے سے، اور جو لاہور سے باہر تھے تو وہ تو مزے سے آ گئے۔ ان کے لیے بسیں بھی موجود تھیں، ان کے لیے تحفظ بھی موجود تھا، ان کے لیے آرمی بھی موجود تھی، ان کے لیے پولیس بھی موجود تھی، ان کے پاس اسلحہ بھی تھا، وہ آسانی سے آ بھی سکتے تھے، وہ محفوظ تھے، انہیں تو محفوظ راستہ ملا۔ اگر کسی کو راستہ نہیں ملا تو ہم عوام ہیں، ہم عوام کے جو بڑے ہیں، ہمارے بزرگ تھے جو بیچارے پورا کا پورا گاؤں لٹا کے آ گئے تھے، یا پورا کا پورا گاؤں ہی لٹ گیا، اور اس میں گاؤں کے لٹ جانے اور مرنے والوں کی کہانی سنانے والا بھی کوئی نہ بچا۔ کوئی ایک فرد کہیں بچا یا 2 فرد بچے۔ گاڑیاں آئیں اور اس میں سے سوائے خون اور لوتھڑوں کے کچھ بھی نہیں تھا۔ یہ کس کی ایڈمنسٹریٹو ناکامی ہے؟ یہ کس کی پلاننگ کی ناکامی ہے؟ یہ جو آپ بار بار قربانیاں دیں ہم نے، اور وہ کیا اور یہ کیا، ہمارے بزرگوں نے قربانیاں دی، یہ رٹا رٹا فکرہ جو ہے اب بند ہونا چاہیے۔ اب ہمیں کلیئر کٹ بتائے، یہ تاریخ اب ہو چکا ہے واقعہ، اب وہ جذباتی کیفیت نہیں ہے۔ 76 سال پہلے ایک جذباتی کیفیت تھی، لوگوں نے اس جذباتی کیفیت میں آپ کی باتیں سن لیں،
اب 76 سال ہو گئے ہیں، اب یہ واقعہ تاریخ ہونے جا رہا ہے، اور جب کوئی واقعہ تاریخ ہونے جاتا ہے تو پھر اس پہ سوال اٹھتے ہیں، اور جب سوال اٹھیں گے پھر آپ کو جواب بھی دینا پڑے گا، اور یہ جواب یہ نسل مانگے گی، یہ نہیں مانگے گی تو اگلی نسل مانگے گی۔ ان سوالوں کا بہرحال جواب تو دینا ہوگا۔ بہت بہت شکریہ، السلام علیکم۔